بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے انشاءاللہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے معلم القرآن کے تمام اسباق کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اس مکمل 15 اسباق کا خلاصہ اس کو دیکھیں گے۔ آپ نے اس کو بالکل بھی مس نہیں کرنا۔ یہ 15 دن کی محنت ہے جو پہلے ہم نے پڑھی ہے، اور اس کے بعد آج کا یہ سبق سمجھ لیجئے کہ یہ 15 دن کے جو اسباق 15 ہیں ان کا بالکل نچوڑ ہے کہ ہم نے جو علامات پڑھی ہیں ان علامات کو ہم نے ایک مرتبہ پھر دوبارہ اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اگر آپ نے وہ 15 اسباق نہیں پڑھے تو ان 15 اسباق کو لازمی پڑھیں، ان کو سمجھیں، تو آپ کے لیے انشاءاللہ قرآن پاک کا ترجمہ کرنا نہایت ہی آسان ہو جائے گا۔ یہ وہ علامات ہیں کہ جو ہم ترجمۃ القرآن سیکھ رہے ہیں، اس کے اندر جو اسلوب استعمال کیا جا رہا ہے وہ یہی علامات کے ذریعے ہی ترجمہ کرنا ہے، اس کی پہچان کرنا ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم مکمل ان 15 اسباق کا خلاصہ بیان کرنے والے ہیں۔ تقریباً یہ 40 کے قریب علامات ہیں۔ اگر آپ ان علامات کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، ان کو یاد کر لیتے ہیں، تو آپ قرآن پاک کا ترجمہ بہت ہی آسانی سے بہت ہی آسانی سے کر سکیں گے۔ آج کے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ۔ اسی طرح اور بھی مزید آپ کو بہت سارا نالج سیکھنے کو ملے گا ہمارے چینل سے، اور انشاءاللہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ بھی مکمل پڑھیں گے۔ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ بھی اسی طرح پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے کلمہ، اس کی تعریف پڑھی تھی کہ کلمہ کسے کہتے ہیں۔ کلمہ سے بات شروع ہوئی تھی، تو زبان سے نکلنے والے ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ انسان کی زبان سے جو لفظ نکلا تو پھر اس کو ہم نے کیا کہنا ہے عربی زبان کے اندر اس اصطلاح میں کلمہ۔ تو کلمے کی پھر 3 قسمیں تھی: اسم، فعل، حرف۔ اسم جو ہے اس کی تعریف جو شخص کسی حیوان، چیز یا جگہ کا نام، جو کسی چیز کا نام ہو وہ اسم ہے۔ جس کلمہ سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے وہ فعل ہے۔ حرف وہ کلمہ ہے جو نہ اسم و نہ فعل بلکہ ان دونوں فعلوں کو آپس میں ملانے کے لیے، اسم اور فعل کو آپس میں ملانے کا کام دے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسم کی کچھ علامات ہیں، تو یہاں سے آپ نے ان علامتوں کو اچھی طرح سمجھتے جانا ہے۔ اسم کی ایک علامت جو ہے وہ ال ہے، دوسری اس کی تنوین ہے۔ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش۔ اسی طرح ال کے علاوہ بھی کچھ علامات ہیں جو جن کے اندر اسم کی پہچان اگر آپ نے کرنی ہو تو وہ علامات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں ایک گولتا ہے، دوسری الف اور بڑی تا ہے۔ یہ 2 علامات بھی اگر کسی اسم کے آخر میں ہوں گی تو وہ اسم کی علامات میں ان کو شمار کیا جائے گا۔ اس کے بعد فعل کی پہچان ہے، تو فعل کی جو علامات ہیں وہ یا، تا، اس طرح حمزہ، نون، قد، تا جو ہے مفتوح ہے، تا مکسور ہے، تا مضموم ہے، تا ساکن ہے اور نون مشدد ہے۔ تو یہ فعل کی پہچان ہے۔ اس کے بعد ہم نے سبق نمبر 2 کے اندر یہی علامات پڑھی ہیں، یہ فتح، الف اور نون۔ یہ جو علامات ہیں ان میں یا جو ہے قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر آپ پڑھتے ہیں، یا علمون، اور اسی طرح یکسبو، اور اسی طرح یفعلو۔ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے شروع کے اندر یا آتی ہے، تو یہ جہاں بھی آئے گی اس کا ترجمہ وہ کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد تا ہے تو اس کا ترجمہ تو، اگر واحد ہے تو تو کیا جائے گا، اگر جمع ہے تم، اگر مخاطب ہے تو پھر ہم اس کا ترجمہ آپ کریں گے۔ اس کے بعد نوٹ ہے۔ نوٹ کے اندر کیا بتایا گیا کہ کبھی تا کا مفہوم ایک مؤنث کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تا جو ہے یہ واحد مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو جمع کے ساتھ بھی کثرت سے اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا ترجمہ الگ جو ہے وہ کبھی کبھی ممکن نہیں ہوتا۔ اس کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد الف ہے، یہ علامت واحد مذکر اور مؤنث کے لیے استعمال یعنی متکلم کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد نون ہے، یہ 2 سے زیادہ یعنی مذکر اور مؤنث جمع متکلم کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا معنی ہم کیا جاتا ہے۔ یہ نوٹ ہے کہ یہ 4 علامتیں ہوں اور ان علامتوں پر پیش ہو اور آخری حرف سے پہلے زبر ہو تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا ہوگا، ٹھیک ہے۔ مزید اس کے اندر مشق ہے۔ مشق کے اندر یہ تمام سبق کا جو خلاصہ ہے وہ دیا گیا ہے تاکہ ہم کو اچھی طرح سمجھ آ جائے، پہچان ہو جائے۔ اس کے بعد سبق نمبر 3 کے اندر 2 علامتیں ہیں، واو الف، واو نون، یا نون۔ یہ تینوں علامتیں ہمیشہ الفاظ کے آخر میں ہوتی ہیں اور جمع مذکر کو ظاہر کرتی ہیں۔ تینوں علامتیں جمع کے لیے ہیں۔ واو الف اس کا معنی سب ہے، ان کی علامت کبھی اسم اور کبھی فعل کے آخر میں آتی ہے اور اس کا نون ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے، اس کا معنی بھی سب کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ جمع کے لیے ہے۔
اس کے بعد یا نون جو ہے یہ علامت اسموں کے آخر میں آتی ہے اور اس کا ترجمہ بھی سب کیا جاتا ہے۔ سبق نمبر 4 ہے، اس کے اندر تا گول جو ہے اور الف اور بڑی تا ہے، یہ دونوں علامتیں مؤنث اسماء کے آخر میں آتی ہیں۔ عموماً ان کا الگ اردو ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ یہ ایسی علامات ہیں کہ ان کا اکیلا اکیلا ترجمہ نہیں ہوتا۔ تا گول جو ہے یہ علامت واحد مؤنث کو ظاہر کرتی ہے، اس کی مثالیں نیچے ہیں۔ جو الف اور تا ہے یہ جمع مؤنث کو ظاہر کرتے ہیں، اس کا معنی جو ہے وہ سب کیا جاتا ہے۔ نوٹ اس کے اندر یہ ہے کہ کبھی مذکر اسماء یا جمع کے آخر میں تا آ جاتی ہے تو انہیں مؤنث نہ سمجھا جائے، یعنی یہ تا تو ہوگی لیکن ان کو مؤنث نہیں سمجھا جائے گا۔ جیسے طلحہ تو یہ نام مذکر کا ہے تو اس کے آخر میں تا ضرور ہے لیکن اس کو مؤنث نہیں کہا جائے گا۔ نمبر 5 کے اندر ہم نے 4 علامات جو ہیں وہ پڑھی تھی۔ تا جو ہے مفتوح ہے، مکسور ہے، مضموم اور مکسور ہے۔ یہ چاروں علامتیں فعل کے آخر میں آتی ہیں، اسم کے آخر میں نہیں آتی، فعل کے آخر میں آتی ہیں اور ان میں گزرے ہوئے زمانے کا اور ان کی موجودگی میں گزرے ہوئے زمانے کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو تا واحد مذکر کے لیے آتی ہے، اس کا معنی تو یا تو نے کیا جاتا ہے، اور تا مکسور جو ہے یہ واحد مؤنث کے لیے آتی ہے، اس کا ترجمہ تو یا تو نے کیا جاتا ہے، اور تا مضموم جو ہے یہ واحد مذکر مؤنث کے لیے آتی ہے، یعنی یہ واحد متکلم کے لیے آتی ہے، اس میں اس کا ترجمہ جو ہے میں یا میں نے کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو تا ساکن ہے یہ علامت واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ وہ مؤنث یا اس مؤنث نے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے نوٹ ہے کہ اگر تا کو اگلے لفظ سے ملا کر پڑھنے کی ضرورت ہو تو اس کی جزم کو زیر سے بدل دیتے ہیں۔ آگے سبق نمبر 6 کے اندر ہم نے 5 علامات پڑھی تھی، ہوا، ہیا، ہا الٹا پیشو، ہا کھڑجر ہی، ہا زبر ہا۔ یہ ہوا جو ہے یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ وہ کیا جاتا ہے، اور ہیا جو ہے یہ واحد مؤنث کے لیے، اس کا ترجمہ بھی وہ کیا جاتا ہے۔ آگے نوٹ ہے کہ اگر ہوا ہیا کے بعد ایسا اسم ہو جس کے شروع میں ال ہو تو معنی میں تاکید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، تو اردو ترجمہ کرتے وقت اس کے ساتھ لفظ ہی کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہا الٹا پیشو اور ہا کھڑی زیر ہی، یہ دونوں علامتیں واحد مذکر کے لیے اسم، فعل اور حرف کے آخر میں استعمال ہوتی ہیں۔ اگر اسم کے ساتھ یہ دونوں علامتیں اسم کے آخر میں ہوں تو ان کا ترجمہ اس کا، اس کی یا اس کے کیا جاتا ہے یا اپنا، اپنے، اپنی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر افعال کے ساتھ یہ علامتیں ہوں تو فعل کے آخر میں ہوں تو ترجمہ ان کا عموماً اسے یا اس کو کیا جاتا ہے۔ اگر حروف کے ساتھ ہوں یہ دونوں علامتیں حرف کے آخر میں ہوں تو ان کا ترجمہ اس یا وہ کیا جاتا ہے۔ آگے نوٹ ہے کہ اگر یہ دونوں علامتیں جو ہیں ان کے متصل پہلے جزم یا ان کے متصل پہلے آگے نوٹ ہے کہ اگر یہ دونوں علامتیں ان سے متصل پہلے جزم ہو یا ان کے اگلے لفظ سے آگے نوٹ ہے اگر یہ دونوں علامتوں سے متصل پہلے جزم ہو یا ان کو اگلے لفظ سے ملا کر پڑھا جائے تو الٹا پیش کی بجائے صرف پیش اور کھڑی زبر کی بجائے صرف زیر استعمال، کھڑی زیر کی بجائے صرف زیر استعمال ہوتی ہے۔ آگے اس کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد ہا ہے، یہ علامت واحد مؤنث اور کبھی جمع کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور یہ اسم، فعل اور حرف کے آخر میں آتی ہے۔ اگر اسم کے ساتھ آئے تو اس کا ترجمہ اس کا، اس کی، اس کے، اپنا، اپنی، اپنے کرتے ہیں۔ اگر فعل کے ساتھ آئے تو پھر اس کا ترجمہ اسے، اس کو یا انہیں کرتے ہیں، اور اس سے اگر حروف کے ساتھ آئے تو اس کا ترجمہ اس یا وہ کرتے ہیں۔ آگے سبق نمبر 7 ہے، دو علامتیں ہیں، کا جو ہے یہ اگر سبق نمبر 7 کے اندر دو علامات ہیں، کاف مفتوح ہے، کاف مکسور ہے، یہ دونوں علامتیں اسم، فعل، حرف کے آخر میں آتی ہیں۔ کاف جو مفتوح ہے یہ علامت واحد مذکر مخاطب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اگر یہ اسم کے ساتھ آئے تو اس کا ترجمہ تیرا، تیری، تیری یا اپنا، اپنی، اپنی کیا جاتا ہے۔ اگر فعل کے ساتھ ہے تو تجھے، آپ کو یا آپ سے اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ حرف کے آخر میں آئے، حرف کے ساتھ آئے تو اس کا ترجمہ تو، تجھ یا تیری کیا جاتا ہے۔ آگے نوٹ ہے کہ کبھی کا اسم کے شروع میں بھی آ جاتا ہے تو اس صورت میں اس میں تشبیہ کا مفہوم ہوگا، تو وہاں پہ تشبیہ کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ تشبیہ کا نوٹ جو ہے کبھی کاف اسم کے شروع میں بھی آ جاتا ہے۔ اگر یہ اسم کے شروع میں آ جائے تو وہاں پہ اس کا معنی تشبیہ کا ہوگا، جس کا معنی ہم ترجمے کے اندر جیسے کی طرح، مثل یا مانند کریں گے۔ کاف مقصود جو ہے یہ علامت واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اگر اسم کے ساتھ ہے تو اس کا معنی تیرا، تیری، تیرے، اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔ اگر یہ افعال کے ساتھ ہو تو پھر اس کا ترجمہ تجھے، آپ کو، آپ سے کیا جاتا ہے، اور اگر یہ حروف کے ساتھ ہو تو پھر اس کا ترجمہ تو، تجھ یا تیری کیا جاتا ہے۔ نمبر 8 ہے، اس کے اندر بھی 3 علامتیں ہیں، ہما، کما، تما۔ یہ تینوں علامتیں عموماً اسم، فعل، حرف سب کے آخر میں آتی ہیں اور تعداد میں 2 ہونے کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ تثنیہ کے لیے ہے، ہما جو ہے یہ
مذکر کے لیے ہے۔ نوٹ ہے کہ ہما جو ہے یہ کبھی کبھی ہما بھی ہو جاتا ہے، اس کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کما اس علامت کا ترجمہ عموماً تم دونوں سے کیا جاتا ہے، اور یہ بھی تثنیہ مذکر کے لیے، اور تما جو ہے اس علامت کا ترجمہ بھی تم دونوں سے کیا جاتا ہے۔ آگے سبق نمبر 9 ہے، اس میں ہم، کم، تم، یہ 3 علامات ہیں، یہ جمع کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ یہ جمع مذکر کے لیے ہم جو ہے اس کا ترجمہ وہ سب کیا جاتا ہے۔ اگر اسم کے ساتھ ہے تو اس کا ترجمہ ان سب یا اپنا، اپنے، اپنی کیا جاتا ہے۔ فعل کے ساتھ ہو تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ انہیں یا ان کو کیا جاتا ہے۔ اگر حروف کے ساتھ ہو تو پھر اس کا ترجمہ وہ سب یا ان سب کیا جاتا ہے۔ کم جو ہے یہ علامت اسم، فعل، حرف کے ساتھ مل کر ان کے آخر میں استعمال ہوتی ہے۔ اگر اسم کے ساتھ ملے تو اس کا ترجمہ تمہارا، تمہارے یا اپنا، اپنے، اپنے ہوتا ہے، اور اسی طرح اگر افعال کے ساتھ ہو تو اس کا ترجمہ عموماً تم ہے یا تم سب کو کیا جاتا ہے۔ اگر یہ حروف کے ساتھ ہو تو پھر کم کا ترجمہ تم سب کیا جاتا ہے۔ آگے تم جو ہے یہ علامت عموماً فعل کے آخر میں استعمال ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ تم سب نے کیا جاتا ہے، جیسے ظلم تم سب نے ظلم کیا۔ آگے نوٹ ہے کہ اگر انتم اور ہم کے بعد ال والا اسم ہو تو اس صورت میں زور دے کر بات کرنے کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے، اور ترجمہ اس کے ساتھ ہی کا کیا جاتا ہے۔ آگے تم کے ساتھ کسی اور علامت کے لگانے کی ضرورت ہو تو پھر ان دونوں علامتوں کے درمیان واو کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور تم کی میم کو پیش دے دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ مثالیں بھی ہیں۔ آگے سبق نمبر 10 کے اندر 2 علامتیں، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ وہ 2 علامتیں کون سی ہیں؟ یا اور نا۔ یا جو ہے یہ علامت اسم، فعل، حرف کے آخر میں آتی ہے۔ استعمال کی وضاحت جو ہے اس کی اسماء کے ساتھ اگر اسم کے آخر میں آئے تو اس کا ترجمہ عموماً میرا، میری، میرے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔ اور اگر افعال کے ساتھ ہو، فعل کے آخر میں ہو تو اس کے اور فعل کے درمیان نون مکسور کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور اس کا ترجمہ مجھے کیا جاتا ہے۔ حروف کے ساتھ اگر یا حرف کے ساتھ ہو تو اس کا ترجمہ عموماً مجھ، میرے یا میں کیا جاتا ہے۔ نا جو ہے یہ علامت بھی اسم، فعل، حرف کے آخر میں آتی ہے، اور اس کا استعمال جو ہے وہ اگر اسم کے ساتھ ہو تو اس کا ترجمہ ہمارا، ہمارے، ہماری، اپنا، اپنی، اپنی کیا جاتا ہے۔ اور اگر افعال کے ساتھ نا فعل کے آخر میں ہو تو اس نا سے پہلے جزم ہو، پھر ترجمہ عموماً ہم نے کیا جاتا ہے۔ اور اگر نا سے پہلے جزم کی بجائے زبر یا زیر ہو تو پھر ترجمہ عموماً ہمیں کیا جاتا ہے، یعنی اگر جزم ہے تو اس کا ترجمہ ہم نے کیا جائے گا، اور اگر زبر یا زیر ہے تو اس کا ترجمہ ہمیں کیا جائے گا۔ حروف کے ساتھ اگر نا حرف کے آخر میں ہے تو ترجمہ اس کا عموماً ہم یا ہمارے کیا جاتا ہے۔ سبق نمبر 11 کے اندر 2 علامتیں ہیں، الف نون اور یا نون۔ یہ دونوں علامتیں کسی چیز کی تعداد میں 2 ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ علامت جو الف نون ہے اسم اور فعل دونوں کے آخر میں، اور یا نون صرف اسم کے آخر میں آتی ہے، اور ان دونوں علامتوں کا نون ہمیشہ زیر والا ہوتا ہے۔ اسم کے ساتھ کی مثالیں جنتان ہیں، یہ تمام مثالیں۔ افعال کے ساتھ یہ جو مثالیں ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے نوٹ ہے کہ الف نون اور یا نون کے بجائے صرف الف بھی 2 کو ظاہر کرتا ہے، یعنی الف بھی 2 کے ہونے کو، 2 کے معنی کو ظاہر کرتا ہے، جیسے قالا، ان 2 نے کہا۔ سبق نمبر 12 کے اندر ہم نے 5 علامتیں پڑھی تھی، الذی، الذین، اللتی، اللاتی، اللہ۔ یہ ویسے اسماء موصولہ ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ سب الفاظ 2 کلمات 2 جملوں کے درمیان رابطے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اس کا ترجمہ جو، جس، جن کو، جنہوں نے، جنہیں یا جنہوں نے وغیرہ کیا جاتا ہے۔ آگے ہے الذی، یہ لفظ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو یا جس اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ الذین جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو یا جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اللتی واحد مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ترجمہ جو یا جس اس کا کیا جاتا ہے۔ اور اس طرح اللاتی اور اللہ، یہ دونوں الفاظ جمع مونس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ترجمہ عموماً وہ سب یا جنہوں نے کیا جاتا ہے۔ نمبر 13 کے اندر 2 علامات ہیں، لا اور ما۔ یہ دونوں علامتیں الفاظ کے شروع میں آتی ہیں اور ان کا ترجمہ نہیں، نا یا مت کرتے ہیں۔ لا کے استعمال کی 3 صورتیں ہیں۔ اگر لا کے بعد ایسا اسم ہو جس کے آخر میں زبر ہو تو اس میں پوری جنس کی نفی کا مفہوم ہوتا ہے، اور ترجمہ اس کا کوئی نہیں کیا جاتا ہے۔ اور دوسری صورت اس کی یہ ہے، اگر لا کے بعد فعل کے آخر میں پیش یا واو نون ہو تو اس میں کام نہ ہونے کی خبر ہوتی ہے۔ اور تیسری صورت اس کی ہے کہ اگر لا کے بعد فعل کے آخر میں جزم یا واو الف ہو تو اس میں کام نہ کرنے کا حکم یا التجا ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ اس وقت ہم مت یا نہ کریں گے۔ اس طرح ما جو ہے اس علامت کی بھی مختلف معنی اور مفہوم ہوتے ہیں۔ اس کی بھی کچھ صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے کہ کبھی ما کا معنی نہیں یا نہ کرتے ہیں۔ دوسری صورت ہے کہ کبھی ما کا معنی جو بھی کرتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کبھی ما کا ترجمہ کیا یا کس بھی کیا جاتا ہے۔ اگر علامت ما سے پہلے لفظ بعد ہی ہو تو اس ما کا ترجمہ کے بھی کیا جاتا ہے،
اگر ما کے بعد نوٹ کے اندر اگر ما کے بعد اسی جملے میں لفظ الا آ رہا ہو تو پھر ما کے بعد اسی جملے میں اسم کے شروع میں با ہو، اس ما کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے۔ سبق نمبر 14 کے اندر ایک علامت با ہے، یہ علامت ہمیشہ اسم کے شروع میں آتی ہے اور اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ کبھی اس کا ترجمہ سے، ساتھ، پر، کا، کے، کی، کو، اس وجہ سے، باسبب، بذریعہ بدلے میں کیا جاتا ہے۔ یہ تمام تر اس کی مثالیں یہاں پہ موجود ہیں۔ آگے نوٹ ہے کہ نفی کے بعد عموماً علامت با کے اردو ترجمہ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں پہ اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ آخر کے اندر سبق نمبر 15 کے اندر فاعل اور مفعول کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ فاعل کہ اس سانچے میں ڈلا ہوا، یعنی فاعل ان کے وزن پر، جیسے خالق، شاکر، ظالم، کوئی بھی لفظ ہو تو اس کا جو مفہوم ہے وہ اسم فاعل ان کے ڈھانچے پر کوئی بھی اسم ہو تو کام کرنے والے کو وہ ظاہر کرتا ہے، اور مفعول اس سانچے میں ڈھلا ہوا اسم اگر ہو تو وہ جس پر کام ہوا ہو اس کو ظاہر کرتا ہے۔ آگے ہے کہ میم جو ہے اس کی دو صورتیں ہیں۔ اس علامت کے استعمال ہونے کی دو صورتوں میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کسی اسم کے شروع میں پیش والا میم ہو اور آخری حرف سے پہلے حرف پر زیر ہو تو ایسا اسم بھی کام کرنے والے کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت اس کی کیا ہے کہ اگر شروع میں پیش والا میم اور آخری حرف سے پہلے زبر ہو تو ایسا اسم ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جس پر کام واقع ہوا ہو، یعنی وہ مفعول کا معنی دیتا ہے۔ یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ اسی سبق کے بعد میں آپ کو معلم القرآن کے اندر جو ہم نے علامتیں پڑھی ہیں قرآن پاک کے اندر میں دکھاتا ہوں کہ ہم جو ترجمہ سیکھ رہے ہیں اس کے اندر کیسے ہم نے ان کی پہچان کرنی ہے۔ یہ چند میں آپ کو علامتیں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں۔ قوم ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا ترجمہ تم کیا جاتا ہے، یہ پہلے نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح با کا معنی ہم نے پڑھا تھا کہ بدلے میں با سبب، یہاں پہ دیکھ لیں یہ با کا معنی کے بدلے میں کیا جا رہا ہے، یہاں پہ دوسرے نمبر پر بھی یہی کیا جا رہا ہے اور تیسرے نمبر پر بھی یہی کیا جا رہا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو ضرور سمجھ آئے گا۔ سبق کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، یہ تمام اسباق کا خلاصہ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔